جانا تو نارام تھا لیکن موت سوات کھینچ لائی۔ دریائے سوات کی بے رحم موجوں کی نظر ہونے والے افراد موت کے منہ میں کیسے چلے گئے؟ کیا ریسکیو اہلکاروں کے پاس ناکافی سہولیات تھیں؟ صوبائی حکومت کا کوئی ہیلی کاپٹر ان افراد کو بچانے کیوں نہیں آیا؟ آئیے ایسے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیر کی غرض سے سوات پہنچنے والے افراد دریائے سوات کی بے رحم موجوں میں پھنسے زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ناکافی سہولیات اور ناقص انتظامات ریسکیو اداروں کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان بن گئی۔ دریا میں پھنسے 18 لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے، لیکن مقامی لوگ بے بس تھے، کیونکہ دریا کنارے ریسکیو کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نہ ہی ریسکیو اداروں کا کوئی کیمپ۔ حالانکہ NDMA کی جانب سے شدید بارشوں کے بعد دریاؤں میں طغیانی کا الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ صبح 9:30 بجے کا وقت تھا جب سیاح دریائے سوات کے بے رحم لہروں کے درمیان پھنسے۔ مقامی لوگوں نے واقعے کی اطلاع دینے کے لیے فوراً ریسکیو 1122 کی ہیلپ لائن پر فون کیے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ریسکیو 1122 کے اہلکار تقریباً 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچے۔ مقامی افراد کے مطابق جب ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس تو ریسکیو کا سامان ہی پورا نہیں۔ ریسکیو اہلکار ضروری سامان لینے واپس گئے اور جب دوبارہ واپس آئے تو سیلابی ریلے میں پھنسے آدھے سے زیادہ افراد دریائے سوات کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے آپریشن شروع کیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور پانی کا بہاؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ سیاحوں کو بچایا نہ جا سکا۔ سیاح چیختے چلاتے ہوئے دریائے سوات میں بہتے رہے اور ریسکیو اہلکار کچھ نہ کر سکے۔ 2 گھنٹے کے دوران ناقص سہولیات کے ساتھ آپریشن کرنے والا ادارہ ریسکیو 1122 سیاحوں کو نہ بچا سکا اور نہ ہی انہیں بچانے صوبائی حکومت کا کوئی ہیلی کاپٹر آیا۔ اس واقعے نے ریسکیو 1122 کے ساتھ ساتھ صوبائی اور ضلعی حکومتوں کی کارکردگی کا بھی پول کھول دیا ہے، جو نہ ریسکیو اداروں کی خاطر خواہ سہولیات فراہم کر سکی اور نہ ہی ضلعی انتظامیہ دریائے کنارے کوئی ریسکیو کیمپ بنا کر لوگوں کو دریا کے اندر جانے سے روک سکی۔ سیاحوں کے ڈوبنے کے بعد صوبائی حکومت کو ہوش آ گیا اور واقعے کے بعد صوبائی حکومت نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمیت 4 افسران کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ KP حکومت نے چیئرمین صوبائی انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین خیام حسن خان کی سربراہی میں 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، جو 7 دنوں میں اپنی انکوائری رپورٹ صوبائی حکومت کو پیش کرے گی۔ ادھر سوات کی سول سوسائٹی نے دلخراش واقعے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے سانحے کے تمام ممکنہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا اور FIR درج کرانے کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ درخواست میں واضح طور پر موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ محض قدرتی حادثہ نہیں بلکہ انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، ہوٹل مالکان اور دریا پر غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ سول سوسائٹی نے کہا کہ اگر بر وقت ریسکیو کیا جاتا، حفاظتی اقدامات ہوتے اور اگر دریا کے کنارے پر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا گیا ہوتا تو یہ قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ سوات سول سوسائٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث ہر فرد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، تمام ذمہ داران کو قانون کے تحت سخت سے سخت سزا دی جائے اور مستقبل میں ایسے سانحات سے بچنے کے لیے انتظامیہ، پولیس اور ریسکیو اداروں کی کارکردگی پر نظر ثانی کی جائے۔ سول سوسائٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دریائے سوات پر جاری غیر قانونی قبضے، ہوٹلنگ اور دریا کی قدرتی راہ میں رکاوٹیں ہٹائی جائے۔